جو کچھ مودی سرکار نے کیا وہ آئے روز دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو یہ بھی بڑی اہم چیز تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کسی بھی اعتبار سے بھارتی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا اور اپنے ڈیفنس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ زیادہ تیاری اور کفایت شاری جو ہے یہ اگر اختیار کی جائیں تو پاکستان بالکل پورا اتر سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے S-400 ایکوائر کر کے لگا بھی دیے اور لگائے بھی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ۔ کہتے تو وہ رہتے ہیں نا کہ ہمیں ادھر سے بھی خطرہ ہے، ادھر سے بھی خطرہ ہے۔ سب سے جدید ہتھیار ان کے جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ صف آ رہا ہے۔ تو پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ہی پاکستان جب انہوں نے یہ آرڈر وغیرہ دیے تھے تو پاکستان نے سوچو بچار کے بعد اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے بھارت کی بڑھتی طاقت کے بارے میں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کی آرمی پاکستان کی فوج سے ہمیشہ سے ہی زیادہ طاقتور رہی ہے اور بھارت نے کئی بار پاکستان کی پوری سینا کو بڑی ہی آسانی سے ہرایا بھی ہے۔ اور اسی لیے دوستو پاکستان کی آرمی نے بھارت کی آرمی سے سیدھے لڑنے کے بجائے آتنکواد کا راستہ چنا اور اس میں بھی پاکستان کو کراری ہار ہی ملی ہے۔ اوپر سے جب سے مودی جی بھارت کے پی ایم بنے ہیں تب سے بھارت کی نیتیوں میں کافی زیادہ بدلاؤ آ چکا ہے۔ بھارت پہلے کے مقابلے اب کافی زیادہ آکرمک ہو چکا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر 2 سرجیکل اسٹرائک بھی کر دی، جس کے بعد پاکستان کی آتنکوادی گتیویدھیوں میں بھاری کمی آئی ہے۔ اتنا نہیں دوستو، پچھلے کچھ سالوں میں بھارت کی آرمی نے لگاتار خطرناک ہتھیار خریدے ہیں اور بھارت کی آرمی اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اب بھارت اور پاکستان کا کچھ مقابلہ ہی نہیں بچا ہے۔ اور اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا اب رو رہا ہے کہ اب بھارت جب چاہے تب پاکستان کو دھمکا دیتا ہے اور پاکستان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا میں کیا چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ جنرل لودھی صاحب ایسٹرن بارڈرز کی طرف آتے ہیں، اس پہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت مفصل انداز میں روشنی ڈالی۔ 2021 تک کیا صورتحال تھی، آگے کا کیا منظر نام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو یقینی طور پہ پاکستانی فوج نے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی انڈین آرمی کے ساتھ، اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پر رہنے والی سویلین پاپولیشن کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور 2003 کے اس امن کے معاہدے کو یعنی اس پیس ایگریمنٹ کو اس کی تجدید کی گئی، ری انفورس کیا گیا۔ تو اب لیکن آپ دلی میں دیکھتے ہیں کہ ایک انتہا پسند حکومت وہاں پہ موجود ہے۔ گزشتہ 2 برس سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ مودی سرکار نے کیا وہ آئے روز دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو یہ بھی بڑی اہم چیز تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کسی بھی اعتبار سے بھارتی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوگا اور اپنے ڈیفنس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ 2022 میں آپ کیسے دیکھتے ہیں مشرقی سرحدوں کی سیکیورٹی کی صورتحال؟ کیا ہندوستان پھر کوئی دوبارہ بڑی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاگل پن ہوگا تو کر لے گا، ورنہ اگر ذرا بھی وہ سوچ اور سمجھ ہے تو قتل نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس قسم کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اگر وہ انہی مسائل کو اور مزید گہرا کرتا چلا جائے تو اس کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ابھی امن ہے، لیکن جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ایسا ایسا مقبوضہ کشمیر کو وہ ہضم کرتے جا رہے ہیں، ابھی وہاں پر کوئی باہر سے انویسٹرز لے کر آ رہے ہیں تو بنیادی طور پہ بن رہی ہے، بالکل متحدہ عرب امارات کی کمپنیز انویسٹمنٹ کریں گی اور وہاں پہ ڈرائی پورٹ بنے گی۔ بالکل، تو وہ تو اپنا آہستہ آہستہ انفولڈ کر رہے ہیں جو بھی ان کا پلان ہے، اور ان کو اپنا پلان اپ سیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حملہ تو وہ تب کرے نا کہ اگر ان کے پلاننگ کے مطابق چیزیں نہ ہو رہی ہوں۔ تو ایک تو یہ، لیکن ایک دھیان جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 22 میں کیا ہو سکتا ہے، وہ ایکسٹرنلائز کر سکتے ہیں پرابلم کو۔ اگر مثال کے طور پہ ان کا جو پلان ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس میں رکھنا ڈلنا شروع ہو جائے اور وہاں پر کوئی ایسی مہم شروع ہو جائے کہ وہ انویسٹمنٹ نہ ہو سکے، وہ کام ان کے مرضی کے مطابق نہ ہو سکے، یا مین لینڈ انڈیا میں کوئی اس قسم کی ریزسٹنس پیدا ہو جائے کہ ان کو مسائل دشوار ہو جائیں، تو پھر وہ ایکسٹرنلائز کر سکتے ہیں۔ امبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری صورتحال کا نوٹس نہیں لے رہی؟ عالمی برادری سب سے زیادہ ہماری مراد امریکہ، ویسٹرن پاورز، P5 کے کنٹریز، اور اس میں سر فہرست امریکہ آتا ہے، تو کیوں نہیں ہندوستان پاکستان کشیدگی کو کم کرانا؟ اور کچھ غیر ملکی قوتوں نے یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر تو کرایا، لیکن پائیدار حل کی جانب 2022 میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاک بھارت بات چیت کے امکانات ہیں، پاک بھارت تناؤ میں کمی ہو سکتی ہے، آپ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں، سفارتی تناؤ میں کمی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو امریکہ یا باقی یورپین کنٹریز یا جو بھی جن کا تعلق اگر پاکستان انڈیا کے کانٹیکس میں رہا ہے ماضی میں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بائیلیٹرلی اس کو حل کریں۔
اب یہ ایک ایسا ون لائنر سینٹنس ہے اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا آگے پھر ہم ایک بلائنڈ ایلے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بائیلیٹرل کی بات کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جو ہے کس طرح سے رویہ ہے، اور انڈیا کا اپنا جو اس وقت موڈ ہے وہ یہی ہیجمونسٹک ہے، وہ یہی کرنا چاہیں گے کہ خطے میں اپنی ہیجمنی کریں، اگرچہ ان کو انڈیا کو ایک سیٹ بیک یہ ہوا ہے کہ افغانستان کے کانٹیکس میں انہوں نے جو پاکستان کے لیے سیکنڈ فرنٹ کھولا تھا، اس میں ایک سیٹ بیک ہے جو خود انڈین اینالسٹ اور ان کے ڈیفense اینالسٹ اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد چائنا کے ساتھ جو ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ بھی ایک ان کے لیے ایک نیگیٹو وہ ہے، تو یعنی تھیوریٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب انڈیا جو ہے ٹو فرنٹ فیس کر رہا ہے جی اپنے بارڈرز پہ، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف پاکستان کو ہی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان کے ایف اے ٹی ایف وغیرہ، تو ایف اے ٹی ایف میں یو اے بھی آ چکا ہے، اس میں رشیا ہے، اس کے اندر ترکی بھی ہے، اور وہ گرے ایریا کی بات ہے، تو اس کا تو اب ظاہر ہے وہ بہت واضح ہو چکا ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جب وہ ایسی صورتحال آ جائے تو اس کے بعد کی جو اہمیت ہے وہ پھر ڈیمینش ہونے لگتی ہے۔ جو اس وقت مشکل اقتصادی صورتحال ہے، اس کا پاک فوج کو مسلسل اس کا ادراک ہے، احساس ہے، اور اس کا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ گزشتہ 2 برس سے پاک فوج نے اس حوالے سے جو افراط زر کی صورتحال ہے اس کے مد نظر کسی قسم کا دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں مانگا۔ جنرل لودھی صاحب، معاشی صورتحال کا ہمارے دفاعی بجٹ کے اوپر، اور جب اتنے سنگین چیلنجز ہوں مشرقی اور مغربی سرحدوں کے اوپر، ہندوستان سے آئے روز دھمکیاں مل رہی ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ہم مینج کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں غیر ملکی ڈیفنس پرچیزز بھی کرنی ہے، چین سے اب فائٹر جیٹس بھی آ رہے ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی تھی فائٹر ہیلی کاپٹرز کے لیے، تو ہمیں تو مسلسل رشیا سے، چائنا سے، مغربی منڈیوں سے اسلحہ خریدنا پڑتا ہے چونکہ سیکیورٹی چیلنجز ہیں، لیکن معاشی صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اگر کوئی کہے کہ معاشی صورتحال کا افیکٹ نہیں ہوتا ڈیفنس کے اوپر تو یہ تو بات مطلب صاف ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے۔ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے اس کا ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی نیو پروکیورمنٹس میں ذرا دھیان رکھیں گے، لیکن جو اسٹینڈنگ آرمی کی پریپریشنز ہیں، تیاری ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو مینٹیننس اور ٹریننگ ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان آرمی یہ کوشش کر بھی رہی ہے اور بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہے۔ اور زیادہ ہمیں جو فائدہ ہوا ہے سینکشن جب بھی ہمارے اوپر لگتی ہیں، جب اس قسم کے مشکل آتے ہیں مراحل، تو ہماری انڈیجنائزیشن بڑھ جاتی ہے اور ہم بہت غور و فکر کے ساتھ اپنی چیزیں سلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے سنا ہوگا J-10C جہاز جو چائنیز جہاز ہے اس کے بارے میں سوچ و بچار ہو رہی ہے، یہ کسی بھی مغربی بہترین فرسٹ لائن ایئر کرافٹ کے بالکل برابر کا جہاز ہے، اور چونکہ ہمارے پاس پارشل ٹیکنالوجی پہلے بھی ہے چائنیز JF-17 کے شکل میں، اور JF-17 کو ہم نے مزید آگے ڈیولپ کیا، اسے بالکل ڈیولپ کیا۔ چائنیز بڑے خوش ہیں اس سے کیونکہ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے مغربی ایویونکس کو اور کوئی رڈار سسٹمز کو چائنیز فریم کے ساتھ، تو چائنا اس لیے بھی خوش ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کے بعد، ان کو بھی اس کا جو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ایک تو یہ بات ہے۔ وہ جو ہیلی کاپٹر والی بات تھی ٹرکی کے ساتھ، ان کے چونکہ انجنز امریکن ہیں تو امریکنز نے سمجھا کہ وہ پاکستان امبارگو لگا دے، تو ہم چائنیز ہیلی کاپٹر بھی سوچ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تو وہ زیادہ اچھی ٹریننگ، زیادہ تیاری اور کفایت شاری جو ہے یہ اگر اختیار کی جائیں تو پاکستان بالکل پورا اتر سکتا ہے ہندوستان کے ساتھ۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے S-400 ایکوائر کر کے لگا بھی دیے اور لگائے بھی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، کہتے تو وہ رہتے ہیں نا کہ ہمیں ادھر سے بھی خطرہ ہے، ادھر سے بھی خطرہ ہے۔ سب سے جدید ہتھیار ان کے جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ صف آ رہا ہے، تو پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ہی پاکستان جب انہوں نے یہ آرڈر وغیرہ دیے تھے تو پاکستان نے سوچ و بچار کے بعد اس کا توڑ نکال لیا ہے۔ ہندوستان کا تو جو جسے کہتے ہیں سپلائی چین مینجمنٹ کٹ آف ہو چکی ہے، تو اس وقت اور کون سی قوتیں پاکستان دشمن قوتیں جو اس وقت TTP کے پیچھے ہو سکتی ہیں، جو انہیں مالی سپورٹ فراہم کر رہی ہیں، جو انہیں اس وقت ویپنز فراہم کر رہی ہیں، ان کا بھی سراغ لگایا جانا ضروری ہے اور اس سپلائی کو بھی توڑا جانا ضروری ہے؟ جی
جی متین صاحب، میرے خیال میں وہ جو انڈیا والا کنیکشن ہے ابھی تک برقرار نہیں ہے. ہوا. جی وہ وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ایٹ لیسٹ 15 سالوں میں ٹی ٹی پی نے جو ہے کافی حد تک انڈیا سے پیسے مال بٹورا ہے. اور ضروری نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوں، لیکن بہرحال افغان انڈائریکٹلی بھی بالکل افغان کانٹیکٹس کے ذریعے این ڈی ایس کے ذریعے کرتے ہوں گے. اگر این ڈی ایس بھی ابھی نہیں ہے تو لیکن بہرحال ایک وہ کانٹیکٹ موجود ہے. اور اس میں زیادہ تر جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ تھرو حوالہ رہی. انڈیا بذات خود حوالہ کا بہت بڑا گڑھ ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر، بلکہ پورا خطہ ساؤتھ ایشیا سے لے کر آپ وہاں گلف اسٹیٹس میں چلے جائیے تو کیش اکانومی، وہ کیش کی ڈیلنگ جو ہے وہ عام ہے. پاکستان میں صرف 24% جو ہے لوگوں کو بینکنگ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. انڈیا کے اندر بھی یہی جو ہے پرسنٹیج ہے. تو یہ میرے نزدیک جو ہے یہ فائنانسز کی اویلیبلٹی وہ موجود ہے، وہ نہیں ہوگی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا، اگر جس طرح سے فریکوینسی آف آپریشنز جو اگر ٹی ٹی پی لانچ کرتا ہے وہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ ان کے پاس ایک تو فائنینشیل سچویشن کیسی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیمانڈ ہو تو پھر اسلحہ وغیرہ جو ہے اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ بھی یقینی ہو سکتا ہے. اور اب تک جیسے طالبان وغیرہ شروع میں کرتے رہے، افغانستان خود اسلحے سے بھرا ہوا ہے. شرط یہ کہ آپ قیمت دینے کو تیار ہو تو اسلحہ